بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ اچھا ہم نشین اور مصاحب کی مثال ایسی ہے جیسے مشک والا ہوتا ہے، اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی دھونکنے والا ہوتا ہے۔ مشک والا یا تو آپ کو مشک ہدیے میں دے دے گا یا آپ اس سے خرید لیں گے، ورنہ کم از کم مشک کی خوشبو تو آپ کو پہنچ ہی جائے گی، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا اور یا اس کی بدبو آپ کو پہنچے گی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہے۔ اچھا ماحول انسان میں اچھی صفات پیدا کرتا ہے، اور برے ماحول میں رہنے سے انسان کے اندر بری صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے عربی زبان کے ایک محاورے کا مفہوم ہے کہ جب کسی آدمی کے بارے میں چھان بین کرنی ہو تو اس کے دوست کو دیکھ لو۔ اگر وہ اچھے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر اس کی سوسائٹی اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اپنی سوسائٹی جیسی برے اوصاف پائے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کیونکہ سچے لوگوں کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر سچائی کا وصف پیدا ہوتا ہے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی مجلس اور اچھے ساتھی کی مثال مشک والے کی دی ہے۔ مشک ایک خوشبو کا نام ہے۔ اگر کسی خوشبو کی دکان پہ آپ جائیں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، یا آپ وہاں سے خوشبو خرید لیں گے یا وہ آپ کو ہدیہ کر دے گا، اور اگر خریداری بھی نہ ہو اور وہ ہدیہ بھی نہ دے تو کم از کم کچھ دیر وہاں رہنے سے آپ کو خوشبو تو مل جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اچھے دوست کے ساتھ بیٹھنے سے انسان اچھی باتیں سیکھتا ہے اور اس کے اچھے اثر کو قبول کرتا ہے۔ اور برے دوست کی مثال بھٹی دھونکنے والے جیسی ہے۔ اگر آپ کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھیں گے تو یا تو بھٹی میں سے کوئی انگارہ اچھل کر آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا، ورنہ وہاں کے ماحول کی جو بدبو اور گرمائش ہوگی وہ ضرور آپ پر اثر انداز ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر برے دوست کے پاس کوئی بیٹھتا ہے تو اس کے برے اوصاف کو قبول کرے گا اور اس کی شخصیت کے برے اثرات اس پر مرتب ہوں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی اچھی مجلس میں بیٹھا جائے، اور بالخصوص اپنے گھروں کے نوجوان بچوں کو دیکھا جائے کہ ان کی سوسائٹی کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔ اچھے لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ان پر اچھے اوصاف ظاہر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔